اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله. حضور و دوستو، قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ سورہ آل عمران کی تقریباً آخری آیتیں ہیں. ان آیتوں میں یہودیوں کا ایک فعل کے ذکر کیا گیا ہے، ایک عمل ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عہد توڑتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے. لہذا انہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کتاب جو ان کو دی جائے گی وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اس میں کچھ چھپائیں گے نہیں. لیکن انہوں نے بیان بھی نہیں کیا اور توریت کے مسائل کو چھپایا. جیسا آدمی سامنے والا ہوتا تھا، مسئلہ پوچھتا تھا، ویسے ہی بتا دیتے تھے. توریت میں گھٹا بڑھا کر بتاتے تھے. ان آیتوں میں اس عمل کو ذکر کیا اور ان کی یہ عادت تھی کہ جھوٹی قسمیں کھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھتے تھے اور اپنی مجلس میں جا کے ہنستے تھے کہ کیسا بیوقوف بنا دیا، کیسے دھوکہ دے دیا. اس طرح کے خوشیاں مناتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ان کی ان حرکتوں کا ذکر کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کچھ جانتا ہی نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے یہ عمل پر. پھر اللہ نے فرمایا دیکھو جو کچھ آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کی ہے. بندے دن کا لاک ڈاؤن، شام کا لاک ڈاؤن، وہ کرونا اتنا پریشان ہے بندے، اور یہ نہیں جانتے کہ بادشاہ کون ہے. اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان کی. اللہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ جس کو نفع پہنچانا چاہے اس کو نقصان نہیں دے سکتا. پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی یہودیوں سے کہ بتاؤ توراۃ میں اس طرح ہے، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا، حضور سے نہیں بتایا اور اس کے خلاف بیان کر دیا. یہ سمجھتے تھے حضور کیا جانے. اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں اتار دی کہ پیغمبر یہ آپ سے سازش کر رہے. اس کے بعد یہ جو آیتیں کل آ رہی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، یعنی بے شک زمین و آسمان کے بنانے میں، رات دن کے آنے میں غور و فکر انسان کا. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے آسمان میں، زمین میں اور تمام قدرت میں کوئی اگر غور و فکر کرے تھوڑی دیر، تو یہ فرمایا گیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رات میں وہ عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، اتنا ثواب ہے اس کو. اگر اللہ کے آسمان میں غور و فکر کرے کہ اللہ نے کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنا دیا، زمین کیسے بچھائی، دریا کیسے بنائے، سمندر کی موجیں، سمندر کے جانور، باہر کے جانور، یہ سب کون رزق دیتا ہے، کہ ان کا پیٹ کون کون بھرتا ہے. ابھی ایک میسیج آیا تھا کہ 15 ٹن ایک مچھلی ایسی ہے جو روزانہ 15 ٹن 25 ٹن خوراک لیتی، 25 کوئنٹل روزانہ خوراک اس کی ہے. اور اس کا بچہ جو ہے، ویل مچھلی کا بچہ، روزانہ 15 ٹن یعنی 15 کوئنٹل اس کا دودھ پیتا ہے. اتنی بڑی مخلوق اللہ کی ہے، کون پیٹ بھر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے. ہمارے پیٹ تو اتنے بڑے میدے ہیں اور میدے لیے لوگ ٹہل رہے ہیں اور مار پریشان ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا غور کرو تو اس میں کرو، اس کی قدرت پہ غور کرو تو تمہیں ثواب ملے گا. یہی آیتیں پوری. حضور نے ایک موقع پر
آپ سو رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، بستر ہٹایا، وضو کیا، کھڑے ہو گئے اللہ کے راہ میں نماز میں، اور اتنا روئے نماز میں، اتنا روئے کہ بالکل ہچکیاں بن گئیں، تو آنسوؤں سے بالکل داڑھی تر ہو گئی، سجدے میں سر اٹھائے، پھر روئے۔ صبح ہو گئی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے، حضور کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت بلال فرماتے تھے کہ عرض کیا رسول اللہ، اس قدر آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ اتنا کیوں روئے؟ تو حضور نے فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکر گزاری کیوں نہ کروں اللہ تعالیٰ کی؟ اور پھر فرمایا کہ آج میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کون آیتیں؟ یہی آیتیں، ان فی خلق السماوات والارض۔ کسی نے لکھا ہے کہ ان فی خلق السماوات سے آخر آل عمران تک، سورہ آل عمران کے آخر تک اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اتنا یاد کر لے روزانہ اور پڑھے اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ ان فی خلق السماوات سے آخری سورہ آل عمران تک تقریباً 1.5 صفحہ ہے، آدھے صفحے میں ان فی خلق السماوات سے لے کر یہ صفحہ، اور اس کے بعد ربنا آتنا ما وعدتنا سے آخری صفحہ، یہ 1.5 صفحہ ہے۔ اس کو کوئی یاد کر لے اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھے اور پھر دعا کرے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اتنی بہترین آیتیں ہیں، میں صرف وہ ترجمہ کروں گا، اس کا مفہوم آپ کے سامنے وہی ترجمے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کی، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات کے دن کے آنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم اور لیٹے۔ دیکھو یہ ہیں، ذکر اللہ کا ہر حال میں کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی پیدائش میں، والارض زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، پیخانے کے کیڑے کو بھی اللہ تو نے بیکار نہیں بنایا۔ ایک حکیم صاحب نے ایک دوا لکھی، ایک صاحب کو جو ہے کہا کہ جاؤ یہ اس کو کھلاؤ پلاؤ خوب، اس کو کھلاؤ پلاؤ خوب، اور اس کو نہیں بتایا کہ چند دن کا یہ مریض ہے۔ اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کہاں سے کوئی دوا مل گئی، وہ اچھے ہو گئے۔ تو حکیم صاحب بڑے تعجب میں کہا تم اچھے کیسے ہو گئے؟ تم تو مرنے والے تھے، تم کو وہ دوا ملتی نہیں۔ تو کہا کون سی دوا؟ کہا نالی پیخانے کا کیڑا ان کی دوا تھی، میں سوچ رہا تھا یہ کہاں کھائیں گے، اور یہ کہاں سے مل گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو یہاں سے یہ چیز ٹیبلٹ ملی، یہ گولی ملی، ہم نے کھایا تو اچھے ہو گئے۔ تو نہ پیخانے کے کیڑے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز کا کام آتا ہے۔ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کسی چیز کو تو نے بیکار نہیں بنایا، کوئی چیز بیکار نہیں اللہ کے کارخانے میں، اللہ کی قدرت میں۔ تو پورا مفہوم۔ پھر آخری آیتیں میں ذکر کروں، آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب، ان تمام آیات کے بعد جو آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ آج کے ماحول پہ یہ آیت ہے، دیکھو پوری سورت ختم کر کے پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کہہ دیا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو۔ صبر، یہ اصبروا جو یہاں آیا ہے یہ عام صبر، چاہے صبر اللہ کی اطاعت پر ہو، ابھی تراویح کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا، جسے حالات آ گئے اچانک اب کیا کریں گے آپ؟ تو صبر کرو۔ کیسے صبر کرنا ہے؟ وہ جیسی ترتیب بنے، اور اس کے بعد کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، بس صبر کرو اور اللہ پر ثابت قدم رہو۔ اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تو وہاں بھی صبر کرو، وہاں کو اللہ کو نہیں بھولنا ہے، میدان کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، بھاگنا نہیں ہے، یہی صبر، وہاں کا صبر۔ وصابروا کا تعلق دشمن سے مجادلے کے وقت ہے، وصابروا۔ ورابطوا، اور لگے رہو، مضبوط رہو۔ رابطوں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی رہو مضبوط رہو۔ رباط کہتے ہیں سرحد کی نگرانی، اسلامی سرحد، اسلامی حکومت ہے تو جو سرحد ہوتی چاروں طرف، اس کی نگرانی رات میں کوئی بندہ کرے، کوئی مجاہد رات بھر جاگے اس کی نگرانی کے لیے کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے،
تو حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ہے کہ جیسے اس نے پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، ایک رات کا ثواب۔ اگر ایک رمضان کے پورے مہینے وہ کر لے نگرانی، حفاظت، سرحد کی حفاظت، ڈٹا رہے، تو اس نے 100 سال اس نے روزے رکھے ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو ایک تو بات تو یہ ہے کہ سرحد پر رابطو مضبوط رہو، وہاں بہت بڑا ثواب ہے، ایک رات کا ثواب بہت بڑا۔ دوسرے یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس میں بھی ربط آیا ہے، رابطو، وہاں بھی ثواب ہے، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ مسجد میں زیادہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، فضول باتوں سے بچو، مسجد کا اپنا، مسجد میں زیادہ حاضر رہا کرو، اللہ کے گھر میں زیادہ حاضر رہا کرو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کوئی کرے، یہ ربط ہے، اس پر بھی اللہ ثواب، بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو کہا ورابطو، اور مضبوط رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو سب کا خلاصہ ہے، تقوی سب کا خلاصہ ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چونکہ میں حالات ایسے ہیں، اب مشورہ بھی کرنا ہے، تو اس لیے مختصر یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت یہاں مکمل ہوتی۔ انشاءاللہ آئندہ درس جو ہے عید کے بعد سورہ نساء سے شروع ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔